بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں بہت دنوں سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ قوم لوط کے حالات پر ویڈیو بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، لیکن آج یہ جسارت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بات کی اگر ایک انسان کو بھی سمجھ آ جائے تو مقصد پورا ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن یہ بات کر سکیں گے کہ ہم نے اپنے علم کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق فرض کو نبھایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پوری زندگی دین حق کی تبلیغ کی، مگر ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 2 تھی، اور وہ دونوں ان کی اپنی بیٹیاں تھیں۔ پوری قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جو آپ کے چچا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بے شمار مال مویشی تھے، جو کہ عراق کی چراگاہوں میں پل رہے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی بہت سارے مال مویشی دے دیے اور شہر سدوم میں بھیج دیا، جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں واقع تھا۔ وہاں پر بہت کھلی چراگاہیں تھیں اور ہر طرح کے باغات تھے، زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، مگر بدقسمتی سے شہر سدوم اور عمودہ، جو کہ جڑواں بستیاں تھیں اور بحر مردار کے کنارے واقع تھیں، وہاں کے لوگ نفس کے پجاری بن گئے اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس سے بری بات یہ کہ ہم جنس پرستی کرنے لگے، اور اس سے بھی بری بات یہ کہ اس بات کی تشہیر کرتے تھے اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے۔ کوئی بھی جرم جب عروج پر پہنچ جاتا ہے تو وہ بے نقاب ہو جاتا ہے اور اس قوم پر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں جو ان پر ایمان لائی ہیں، ان کو بچا کر باقی پوری بستی کو تہس نہس کر دیں۔ وہ فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کے روپ میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو محض مہمان سمجھا اور اچھی خاصی تواضع کرنا چاہی، حتیٰ کہ ایک بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہوگا، اور وہ اللہ کا نبی ٹھہرے گا۔ اور دوسرا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سدوم اور عمودہ کی بستیوں کو تباہ کر دیں، اور ہم اس کے بعد سیدھا ادھر ہی جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم ان کو بچا لیں گے اور ان کے گھر والوں کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ ایک وعدہ کریں کہ اگر اس بستی میں 10 بندے بھی اہل ایمان نکل آئے تو آپ اس بستی کو تباہ نہیں کریں گے۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، اگر 5 بھی اہل ایمان نکل آئے تو مہلت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا، ہمیں منظور ہے، کیونکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا کر بھیجا تھا کہ صرف 3 بندے اہل ایمان ہیں، لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیاں۔ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے آپ کو مہمان ظاہر کیا۔ بستی والوں نے یوں ہی دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے، کہنے لگے، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، ان سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، اور آپ ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ نے اپنی ہوس کو دور کرنا ہی ہے تو قوم کی بیٹیوں سے نکاح کر لیں۔
انہوں نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کریں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام انتہائی پریشان ہوئے تو فرشتوں نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اسی قوم کو ٹھکانے لگانے کے لیے آئے ہیں۔ بس آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور جو لوگ آپ پر ایمان لائیں ان کو ساتھ لیں اور صبح سے پہلے پہلے اس بستی کو چھوڑ دیں، کیونکہ صبح ہوتے ہی تباہی شروع ہو جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بستی کو تباہی کی پیشن گوئی کر دی کہ صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا، توبہ کر لو اور فوراً اس بستی کو چھوڑ دو۔ کوئی ایک بندہ بھی ان کے ساتھ نہ نکلا، ماں سوائے ان کی 2 بیٹیاں اور ان کی اپنی بیوی، مگر بیوی کی ہمدردیاں بھی بستی والوں کے ساتھ تھیں۔ جو ہی آپ بستی کو چھوڑ کر کچھ فاصلے پر پہنچے تو ایک بہت بڑی چنگھاڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بستی پر پڑی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر کوئی بندہ نہیں دیکھے گا۔ باقی تو کسی نے مڑ کر نہ دیکھا، مگر ان کی بیوی نے فوراً پیچھے دیکھا۔ بستی میں تو آگ ہی آگ تھی، آگ سے سلگتے پتھر برس رہے تھے، اور وہ بھی فوراً عذاب کی گرفت میں آ گئی۔ پوری بستی کو فرشتوں نے اوپر اٹھایا اور الٹا کر کے نیچے پھینکا، صفحہ ہستی سے غائب کر دیا۔ اس بستی کی باقیات آج تک موجود ہیں، اور سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ زمین کے اس ٹکڑے کی ساخت ہو بہو اسی طرح ہے جس طرح قرآن پاک میں قلم بند ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کو سبق آموز ہو کر اپنے کردار کو شفاف بنانا چاہیے، کیونکہ ایک ایک فرد کا کردار مل کر قوم کا کردار بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔